بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اس وقت ہم اردو 11ویں جماعت میں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے جس سبق کو آج مکمل کرنا ہے وہ ہے افسانہ تاریخ کا کفن، اس کا عنوان ہے، اور جس صلاحیت پہ آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لکھنے سے متعلق۔ ہماری آج کی مہارت کا تعلق چونکہ لکھنے سے ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تخلیقی لکھائی بھی شامل ہے اور کچھ نیا کام بھی ہے کرنے کے لیے۔ 5ویں سبق کا 7واں حصہ ہوگا، یعنی آج 5.7 میں ہم اس سبق کو مکمل کر لیں گے۔ آج کے سبق میں جس حاصل تعلم کو شامل کیا گیا ہے، یہ ایک انتہائی دلچسپ حاصل تعلم ہے۔ اس پہ کام کر کے آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو سیکھ کے اچھا بھی لگے گا، اور اگر کسی بچے نے FSC کے بعد آگے اس کو گریجویشن میں اردو کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سیکھنے سے آنے والے دنوں میں اس کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، حاصل تعلم ہے مختلف اصناف ادب منظوم اور منثور کی ڈرامائی تشکیل کر سکے، یعنی نظموں کی اور حصہ نثر کی۔ آپ کے پاس غزل ہو، نظم ہو، حمد ہو، قصیدہ ہو، کوئی ملی نظم ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، داستان ہو، تو ان تمام کی ڈرامائی تشکیل کرنا آج آپ سیکھیں گے۔ کس طرح سے ہم کن کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہیں اور کون کون سے عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں جن کے تحت ہم ڈرامائی تشکیل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہمارا مختصر سا تعارف آج کے حاصل تعلم کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سی منظوم اور منثور اصناف ادب پڑھ رکھی ہیں؟ اب تک آپ نے کون کون سی منظوم اور منثور اصناف ادب پڑھی ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے، حمد، نعت، بالکل ٹھیک ہے۔ 2 اصناف تو ابھی ہم نے اس کلاس میں پڑھ لی۔ جی پچھلی جماعت میں آپ لوگوں نے غزل بھی پڑھی، بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، نظموں کی بات کر رہی ہوں، نظمیں غزل پڑھ لی، مختلف ملی نظمیں پڑھی، حمد اور نعت پڑھی۔ اور نثری اصناف ادب کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ جی بالکل صحیح، افسانہ، ٹھیک ہے، ڈرامہ، بالکل صحیح، ناول، داستان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں کون سی اصناف ادب کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا زیادہ آسان ہے اور کیوں؟ نظم کو یا نثر کو؟ نظم کو۔ اس کو کیوں ڈرامائی انداز میں؟ اس کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا کیوں آسان ہے؟ نثر کو۔ اور نثر کی اگر ہم بات کریں تو ان کا خیال ہے کہ منثور جو حصہ ہوتا ہے اس کو آپ اس پہ آسانی سے اس کی ڈرامائی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کہانی مکمل طور پہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ نے صرف اس کے مکالمے لکھنے، ہاں سمجھ آ جاتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس لیے وہ آسان ہے کہ اس میں آپ کو کہانی جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس پہ آرام سے کر لیتے ہیں۔ اگر ہم منظوم اصناف نظم کی ادب کی بات کریں تو اس میں چونکہ ہمارے پاس مختلف نظمیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کو سمجھنا، ان کی گہرائی تک ان کو جاننا اور پھر اس کے مطابق اس کی ڈرامائی تشکیل کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ کیا کسی نظم یا افسانے کو آپ نے سٹیج پر ڈرامائی انداز میں دیکھا ہے؟ اسکولوں میں، کالجز میں جیسے ہوتے ہیں، کوئی نظم یا کوئی افسانہ جس کو ڈرامے کے طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو یا آپ لوگوں نے خود اس کو کیا ہو، مختلف جیسے کردار ہوتے ہیں تو وہ کردار بھی ادا کیے ہوں، تو کیا آپ کے اسکول میں کوئی ایسی سرگرمی ہوئی ہے کبھی؟ آئمہ؟ جی آئمہ بیٹے؟ آئمہ اب بتائیں، آپ کو بھی یہاں سے ہماری سائٹ سے انمیوٹ ہوا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ ابھی تو کوئی ایسی یاد نہیں ہے، مطلب جو ایسا ہم نے خود پرفارم کیا، خود کریکٹرز بن کے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن جی بولیں بیٹے۔
لیکن باقی اگر اوور آل دیکھا جائے تو بہت سے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناولس پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ڈرامہ چل رہا تھا کسی مین اسٹریم میڈیا پہ آنگن کے نام سے, یس ہے نا میم. آنگن. وہ بھی ہے اس کا کچھ تھوڑا سا پارٹ. وہ جیسے وہ پھر ہاں وہ حصہ نثر اس سے آنگن کو حصہ نثر میں اگر ہم شمار کریں تو وہ تحریک پاکستان جو ہے قیام پاکستان اس پہ بنایا گیا ایک ڈرامہ تھا, اور وہ ایک ناول تھا جس کو ڈرامے کے طور پہ پیش کیا گیا. آپ کے خیال میں آپ کے سامنے ابھی ایسا نہیں؟ اچھا میں اگر آپ کو بتاؤں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, میں خود جس وقت کالج میں پڑھاتی تھی تو میں نے ایک دفعہ جو ہے ابلیس کا اور وہ جو مکالمہ ہے علامہ اقبال کا, تو وہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے کروایا تھا. اس میں وہ اسی طرح سے کردار جو تھے اس نظم کے وہ بچوں کو بنایا تھا اور ان کو ڈرامائی انداز میں کیا تھا, لیکن اس میں یہ تھا کہ بچوں نے ڈرامے کے طور پہ نہیں بلکہ ان اشعار کو اس طرح سے پیش کیا تھا. تو اس طرح سے مختلف ڈرامے اگر آپ کو نظمیں آپ کو یاد ہوں تو وہ ڈرامائی انداز میں اسکول اور کالجز میں جو سالانہ وہاں پہ جو وہ فنکشنز ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, ان میں اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی مثال ہے کہ جو ناول ہے آنگن, اس کو بھی انہی دنوں میں وہ ایک ناول تھا تو اس کو ڈرامے کے انداز میں دیکھا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کہانی کو کس طرح سے اس میں مکالمے ترتیب دیے گئے اور مکالموں کی صورت میں پیش کیا گیا. تو آپ کا چونکہ آپ کو اندازہ ہے یہی آج ہمارا وہ تھا حاصل تعلم, اس میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے مختلف منظوم جو اصناف ہیں جس میں نظم, غزل, قصیدہ وغیرہ, اس کے بارے میں حاصلات تعلم کی حد تک پڑھ چکے ہیں. نظم کی مثال ہم حمد اور نعت کی صورت میں پڑھ چکے ہیں, لیکن غزل اور قصیدہ چونکہ آنے والے دنوں میں ہم کریں گے. قصیدہ ہمارے براہ راست سلیبس کا نصاب کا حصہ نہیں ہے, لیکن تعریف کے طور پہ وہ میں آپ کو کروا چکی ہوں. اور اگر اس حصہ نثر کی بات کریں تو ہم ابھی افسانہ پڑھ رہے ہیں اس وقت, اور ڈرامہ اور ناول جو ہے یہ ہمارے اس کا حصہ ہے. میٹرک تک آپ ان اصناف ادب سے واقف تو ہو چکے ہیں, آپ ان کے بارے میں جان چکے ہیں, لیکن اب ہم ان کو تفصیلاً جب پڑھیں گے, مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے, تو ان اصناف کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کے بارے میں آپ مجھے اپنے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اگر موقع دیا جائے ان اصناف ادب پر کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرامہ, اس کو ڈرامے کی صورت میں لانے کا, تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ جیسے ابھی آپ سے پہلے لقمان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اگر ان کو یہ موقع دیا جائے تو وہ یہاں سے حصہ نثر کا انتخاب کریں گے. اب حصہ نثر میں آپ کس صنف کا انتخاب کریں گے لقمان کہ آپ اس پہ ڈرامہ پیش کریں؟ ناول کو. اچھا ناول میں اگر ڈرامائی تشکیل ہو تو یہ ایک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم ناول پہ پورے ناول پہ ڈرامہ بنانا ذرا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے کسی ایک حصے کو بیچ میں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس کے کردار جو ہیں بنا کے اس کو اس کی ڈرامائی تشکیل کرتے ہیں. آئمہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ ان اصناف میں سے کس صنف کو ڈرامائی انداز میں پیش کریں گی؟ نظم کو. آپ نظم میں, اور نظم میں کس طرح کی نظم کو آپ حمد لیں گی, نعت لیں گی, کوئی ملی نظم لیں گی, یا کیا لیں گی؟ ملی نظمیں بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہاں مطلب پاکستان پہ یا ہماری قوم پہ بیس کرتے ہیں, اور نعت وغیرہ جو آپ سے زیادہ اس طرح اسلامک ڈرامے ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح کہا ہے آپ نے. آپ کو موقع ملے تو آپ یا ملی نظم لیں گی یا نعت لیں گی, کیونکہ آپ کے ذہن میں جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے, یا ایک جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک سوچ بنا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسلامک ہسٹری یا اسلامی تاریخ سے متعلق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق کوئی اس کو نعت کو جو ہے وہ ڈرامائی انداز میں پیش کریں گی. تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم اس پہ پہلے سے سوچ کے رکھیں, اور ہمارا جو ایک ویژن ہے یا ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ بالکل واضح ہو, تو پھر ہم اس نہج میں کوشش کرتے ہیں, اسی طرح سے اس پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ منظوم اصناف ادب جیسے نظم, غزل, قصیدہ وغیرہ, ان کی ڈرامائی تشکیل. نظم کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کے لیے اس کے اشعار کو مکالماتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ علامہ صاحب کے اگر کسی نظم کا ذکر کریں تو اس میں اسی طرح جیسے آپ گائے اور بکری لے لیں تو اس میں وہ اسی طرح سے کردار بنا دیے جاتے ہیں کہ گائے کا کردار اور بکری کا, یا اگر آپ پہاڑ اور گلہری کا لیں تو اس میں بھی وہی کردار بنا دیے جاتے ہیں, اور ان کے وہ کردار جو ہے وہ ان اشعار کو
اسی طرح سے ڈرامے کے انداز میں یا جس طرح سے لکھے گئے ہیں اس طرح سے پیش کرتے ہیں. پھر اس میں ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس کو لکھتے ہیں اس کے مکالمے لکھتے ہیں اشعار سے ہٹ کے یا بیچ میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سٹیج ڈرامے کی تیاری میں سٹیج ہے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کسی غزل کے اشعار. آپ کو اس بات کا تو اچھے سے پتا ہوگا کہ نظم اور غزل میں بنیادی فرق جو ہوتا ہے وہ اس کے موضوع کا ہوتا ہے. یعنی غزلیات جو ہوتی ہیں ان کا موضوع جو ہوتا ہے وہ عشق، عاشقی اور محبت ہوتا ہے. اب جب ہم غزل کے اشعار کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف کرداروں میں تقسیم کر کے ہر کردار اشعار کو جذباتی یا ڈرامائی طریقے سے پیش کرتا ہے. فرض کریں آپ غالب کی کوئی غزل لے لیتے ہیں تو اس کی ڈرامائی تشکیل اس طرح سے ہوگی کہ وہ اس ڈرامے کے پورے اس غزل کے پورے مضمون کو سمجھا جائے گا، اس میں مکالمے ترتیب دیے جائیں گے اور ان مکالموں میں جو سادہ جملوں میں ہوں گے ان میں بات کو واضح کرنے کے لیے، بات میں وزن شامل کرنے کے لیے جو غالب کے اشعار ہے وہ غزلیہ اشعار، جس غزل کو ہم نے بنیاد بنایا اس کو ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے یا ساتھ ساتھ ادا کریں گے. ہم چونکہ یہ تمام کام کر رہے ہیں لکھنے کی ذیل میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرنا ہے یا لکھ کے ترتیب دینا ہے. میں نے آپ لوگوں کے لیے جو مثال لکھی وہ ہے کہ غالب کی غزل کے اشعار مختلف کرداروں کے ذریعے ڈرامائی انداز میں بیان کیے جا سکتے ہیں جہاں ہر کردار شاعر کے جذبات، غم یا خوشی کو پیش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑی اچھی مثال ہے، اس پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر سکولوں میں شکوہ اور جواب شکوہ کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مختلف طلباء اس کو پرفارم کرتے ہیں، اس پہ ایکٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اساتذہ جو ہے وہ اس کا ایک پورا پلاٹ، ایک اس کا پوری ترتیب لکھ کے تو وہ دے دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ والا کردار، یہ والے اشعار پڑھنے ہیں، آپ کے پاس یہ والے اشعار ہیں، یہ والا کردار آپ ادا کریں گے اور یہ والے اشعار آپ پڑھیں گے. تو اس طرح سے اس کی ڈرامائی تشکیل جو ہے وہ کی جاتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں، اگر دیکھیں تو منصور اصناف ادب کون سی ہیں. نثر میں جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم ناول، ڈرامہ، افسانہ اس سب پہ بحث کرتے ہیں، داستان ہے، کہانی ہے. تو ہم ان تمام کی ڈرامائی تشکیل کس طرح سے کرتے ہیں؟ نثری اصناف کی ڈرامائی تشکیل میں افسانے یا ناول کے کرداروں کو سٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہے. سب سے جو آسان ہے، اگر مجھ سے کوئی میری پسند پوچھے نا تو میں افسانہ لوں گی. اور میں افسانے کا انتخاب پتہ ہے کیوں کروں گی؟ کیونکہ وہ یک بابی ہوتا ہے، وہ ایک ہی قسط میں، ایک ہی باب میں ختم ہو جائے گا. پہلے آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو وہ ملے گا، ایک محبت 100 افسانے، اشفاق احمد کا تھا، وہ اسی طرح سے چلتا تھا. پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے تک چلتا رہا کچھ ایک انجلینا ملک جو ہیں وہ اس کی وہ ہیں، اس کو وہ پروڈیوس کر رہی ہیں، ہاں اس کی پروڈیوسر، وہ بھی اسی طرح کا کوئی ایک ڈرامہ، میرے ذہن سے اس وقت اس کا نام نکل رہا ہے. وہ افسانوں کی بیس پہ ہے، بنیاد اس کی افسانہ ہوتی ہے، وہ یک بابی ہوتا ہے، ہر دفعہ ایک نئی کہانی اس میں شامل کی جاتی ہے اور وہ 1 گھنٹے میں وہ پیش کیا جاتا ہے. تو مجھے بھی اگر موقع ملے یا آپ مجھے کہیں تو میں افسانے کا انتخاب کروں گی، اس لیے کہ اس میں واضح ہوتا ہے، آپ کا مقصد واضح ہوتا ہے، آپ کے پاس وقت کا تعین کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کہانی بالکل واضح انداز میں ہوتی ہے. کیونکہ افسانہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو اتنا سے دیر میں، اتنے سے ہی جگہ پہ، اتنے سے کرداروں میں تقسیم کرتے ہیں. ہاں تھوڑا سا جو آپ کو اضافی اس میں کام کرنا پڑتا ہے وہ ہوتے ہیں ان کے مکالمے، تو مکالمے آپ جلدی سے ترتیب دے لیتے ہیں. تو اس میں میرا جو انتخاب ہوگا وہ افسانے ہوں گے. اچھا، مکالمات، واقعات اور کہانی کی ترتیب کو سٹیج کی صورت میں دکھایا جاتا ہے. یعنی کہانی تو دیکھیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہے نا، جیسے ابھی ہم نے تاریخ کا کفن پڑھا. تاریخ کا کفن کی اگر میں بات کروں ڈرامائی تشکیل کی تو یہ مزید آسان ہے. پتہ ہے کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اس میں کردار بھی موجود ہیں اور کرداروں کے مکالمے بھی موجود ہیں. یہ جو افسانہ ہے اس کو تحریر کرنے کا انداز مکالماتی ہے، تو یہاں پہ اس کی ڈرامائی تشکیل اور آسان ہے. کس طرح سے آسان ہے کہ آپ اس کا پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے، سٹیج کی تیاری آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد منظر نگاری آپ کریں گے. آپ بتائیں گے کہ ہم نے پہلا سین جو ہے وہ یہاں تک رکھنا ہے، دوسرا سین یہاں تک رکھنا ہے اور تیسرے سین میں ہم نے یہ کر کے اور اس کو ختم کر دینا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ترتیب دینا یا پیش کرنا یا سٹیج کی صورت میں دکھانا، جو اس کو ہم ڈرامائی تشکیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا یہاں پہ ایک اور مثال ہے جی، سعادت حسن منٹو کے افسانوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے توبہ ٹیک سنگھ، اس افسانے کو بھی ڈرامائی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے کرداروں کو سٹیج پر زندہ کیا جائے۔ اسی طرح امراؤ جان ادا، یہ ایک ناول ہے، یہ بڑا ہی معروف ہوا اور اس کو مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں، کبھی فلم کے طور پہ، کبھی ڈرامے کے طور پہ اس کی کہانی کو لے کے بنیاد بنا کے تو اس کو پیش کیا گیا۔ امراؤ جان ادا یہ ایسا ناول ہے، اس کا کوئی منظر سٹیج پر پیش کر کے اس میں موجود ڈرامائی عناصر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ ایسے جو ناول ہوتے ہیں نا، ان میں جو ان کا عروج کا والا جو سین ہوتا ہے نا، اس پہ جب آپ ڈرامہ تخلیق کرتے ہیں تو وہ کمال کے ڈرامے بنتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ پیغام بھی پہنچا لیتے ہیں سامعین تک، ناظرین تک، اور اس ڈرامے کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو دکھا لیتے ہیں، اور آپ کی اپنی جو مہارت ہوتی ہے اس کو بھی آپ سب کے سامنے پیش کر لیتے ہیں۔ تو یہ مثالیں، اگر ہم حصہ نثر کی بات کریں تو ہمارے پاس بے شمار نثری اصناف ایسی ہیں، اچھے مصنفین ہیں کہ جن کے ہم جو کام ہے یا کارنامے ہیں ان کو ڈرامائی انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ڈرامائی تشکیل کے عناصر کی، تو کرداروں کا سب سے پہلے ہوتا ہے کرداروں کا انتخاب۔ ادب کی کسی صنف کے کرداروں کو متعین کر کے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں، تاکہ ان کے مزاج اور جذبات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ آنگن کی، اس میں آپ نے دیکھا ہے ہر کردار جو ہے وہ مختلف مزاج کا ہے، بلکہ ہم اپنے اسی افسانے تاریخ کے کفن کو لے لیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ملا کا کردار ہمارے پاس ایسا ہے جو ابتدا سے موجود ہے، آخر تک رہے گا، وہ ایک بولتا ہوا کردار ہے، اس کے جملوں سے ہم نے اس کی شخصیت کو ظاہر کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کو جس وقت کسی کو وہ کردار دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسا شخص ہو جس کے اس کردار کو پڑھنے کے بعد جو ہمارے ذہن میں اس کا ظاہری حلیہ یا خاکہ بنا ہے وہ ویسا سا ہو، اس کی شخصیت میں ویسے سے تمام پہلو موجود ہوں۔ پھر باقی جو آپ کو دکھایا گیا کہ کوئی شخص جو وہاں کے وہ اوباش قسم کے جو لڑکے تھے جو کہہ کے لگاتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہیں، ان کا حلیہ کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا، سٹیج پہ ان کی انٹری کیسے ہوگی، ان کے ڈائلاگ مکالمے کس طرح سے بولے جائیں گے۔ تو یہ ہوتے ہیں کہ اس کے عناصر کی جب آپ تشکیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کرداروں کو متعین کرنا ہے اور بغور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ نے اس ناول کو افسانے کو پڑھا، اب آپ کے ذہن میں آتا جائے گا کہ کون سا شخص جو ہے، کون سا کردار ہے جو شیدے کا کردار عطا کرے گا، کون سا کردار جو ہے موچی بنے گا، کون سے کردار اس کے باڈی گارڈز بنیں گے، اور کس کردار کو ملا یا مولوی بنایا جائے گا، اور کون سے کردار جو ہے وہ ہجوم کی صورت میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں آپ سب مل کے بیٹھتے ہیں، اس میں سے کرداروں کی تفصیل جمع کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، تو یہ اس کا ڈرامائی تشکیل کا بنیادی عنصر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا جو اس کا اہم حصہ، وہ ہوتا ہے مکالمہ نگاری۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس جو افسانہ ہے اس میں مکالموں کی ضرورت نہیں، ہی لکھے ہوئے ہیں، ہلکی سی ان میں صرف تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم منظوم اور منثور دونوں میں مکالمات کا دیکھیں تو وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ نظم کے اشعار یا نثر کے جملوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کرداروں کے جذبات اور واقعات کو واضح کریں، یعنی ایسا نہ لگ رہا ہو کہ آپ عام بول چال کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کردار جو ہیں، ان کے مکالمات کی ادائی اس طرح سے ہو کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد چلتے پھرتے جو کردار ہوتے ہیں وہ واضح ان کی جھلک اس میں موجود ہو۔ تو پھر اس صورت میں جو آپ ڈرامہ تشکیل دیتے ہیں یا آپ کا ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے یا لکھا ہوا کوئی پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کو زیادہ شوق سے پڑھا جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو زیادہ نمبر ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی موضوع کا انتخاب، بہت اہم مسئلہ ہے۔ موضوع کا انتخاب، آپ کیسا موضوع چاہتے ہیں جس پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اہم معاشرتی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، رومانوی موضوع پہ لکھنا چاہ رہے ہیں، محبت یا غم پہ لکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اگر آپ نثر کے طور پہ کسی آپ اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کا موضوع معاشرتی مسائل یا ان کرداروں کے درمیان جو کشمکش، جو آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے، کشمکش کرداروں کے درمیان میں، وہ ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایک ایسا موضوع دے دیا جاتا ہے جو معاشرے میں آج کل بہت عام ہے، جس میں عدم برداشت ہے، فرض کر لیں ہم عدم برداشت پہ لکھتے ہیں،
عدم برداشت پہ ڈرامہ کس طرح سے لکھا جائے گا؟ بھائی بہن کا کردار لیا جائے گا کہ بھائی بات کرتا ہے اور بہن برداشت نہیں کرتی، وہ کس طرح سے اس سے بد لحاظ ہو کے بات کرتی ہے، والدین کے ساتھ بچوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں، گھر میں شوہر اور اس کی جو بیوی ہے وہ کس طرح عدم برداشت کا شکار ہے، اور ان سب کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کردار ہیں، ان کا جو تھوڑا تھوڑا سا حصہ ہے وہ ملا کے معاشرے کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کو پھر آپ نے مکالموں کی صورت میں دینے، اور پھر آپ نے کردار بھی ایسے منتخب کرنے ہیں کہ جو اس کو احسن طریقے سے ادا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے جی جذباتی اور ڈرامائی پیشکش۔ لکھنے لکھانے کی حد تک تو ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ سب سے اہم جو کام ہے وہ اس کی ہے جذباتی اور ڈرامائی پیشکش۔ یہ بہت اہم ہے کہ ادب کی کسی بھی صنف کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ سامعین اس کی گہرائی کو محسوس کر سکیں، انہیں یہ لگے کہ یہ مسئلہ جو یہاں پہ اٹھایا گیا ہے یہ تو میری زندگی کا مسئلہ بھی ہے، اس مسئلے کا شکار تو میرا پڑوسی بھی ہے، یہ مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح سے میرے پورے معاشرے کو کھوکھلا کیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اہم اور ضروری اس کا حصہ ہے۔ کرداروں کے جذبات کو واضح کرنے کے لیے آپ کی آواز، جسمانی حرکات اور تاثرات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے اپنی کتاب میں ڈرامائی تشکیل کو کس طرح سے دیا؟ آپ لوگ اگر کتاب کو دیکھیں تو اس میں صفحہ نمبر 42 پہ اس کا جو ایک حصہ ہے، ایک حاشیہ ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو دیا گیا۔ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ میں نے اس لیے لیا کہ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتاب میں یہ ہے۔ ڈرامائی تشکیل یعنی ڈرامٹائزیشن جو ہے، اس کو کرنے کے لیے کسی ناول یا افسانے کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالنے کے بنیادی نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہانی کا انتخاب، اصل کہانی کے اہم نکات اور مرکزی خیال کو منتخب کریں۔ اس کے بعد ہے کرداروں کا تجزیہ، کہانی کے تمام اہم کرداروں کو سمجھیں اور ان کی خصوصیات، مکالمات اور حرکات کو سٹیج کے مطابق ڈھالیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مکالمات کی تشکیل۔ کہانی کے مکالمات کو ڈرامے کے لیے مؤثر اور مختصر بنائیں تاکہ ناظرین پر گہرا اثر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے لمبے لمبے مکالمے ہو کہ سننے والا تنگ آ جائے، بور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہے مناظر کی ترتیب۔ کہانی کو مناظر یعنی سینز میں تقسیم کریں، ہر منظر میں ایک مخصوص مقام اور وقت ہو۔ اگلا حصہ ہے اس کا جی پلاٹ کی تشکیل۔ کہانی کی ساخت کو اس طرح سے تشکیل دیں کہ وہ ڈرامے کے مختلف ایکٹس میں آسانی سے تقسیم ہو جائے۔ پھر اس کا سب سے ضروری حصہ ہے وہ ہے سٹیج کی وضاحت۔ سٹیج کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کے مقام اور وقت کی وضاحت کی جائے۔ اس کے بعد ہے کسی بھی ڈرامے کی کامیابی میں، اس کے پر اثر ہونے میں اس کے صوتی اثرات اور اس کی موسیقی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو مناسب موسیقی اور صوتی اثرات شامل کریں تاکہ ڈرامے کا ماحول مضبوط ہو۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا، محسوس کیا کہ جب ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسا دکھی سین آتا ہے نا تو پیچھے ساتھ میں دکھی کسی ساؤنڈ جو ہوتی ہے، موسیقی جو ہوتی ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ کچھ تجسس والا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ٹک 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 ایسے چل رہا ہوتا ہے، یا پیچھے کچھ ایسی سی آواز موسیقی چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ اور اسے غور سے دیکھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر جہاں پہ بہت خوشی والا کوئی منظر آتا ہے تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، بلا وجہ ایک ایسی سی خوشی والی موسیقی لگا دیتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ان کا سارا دھیان اس کے مکالموں کے ساتھ ساتھ موسیقی کی جانب بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پہ جب تجسس کا عنصر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی متن کی تدوین۔ تیار شدہ متن کی تدوین کریں اور اسے ڈرامے کی ضروریات کے مطابق مختصر اور مؤثر بنائیں۔ اور اس کا اگلا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے رہنمائی اور ہدایات۔ ہدایت کار کی ضروریات کے مطابق اضافی ہدایات شامل کریں، جیسے روشنی، لباس اور سٹیج کی ترتیب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ہمارے پاس کسی بھی ڈرامے کو تشکیل دینے کے لیے اس کے عناصر اور اس کے تمام مراحل۔ آپ کو سمجھ آئی کہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ ڈرامائی تشکیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ اب ایسا کریں کہ اپنے پسندیدہ ناول کی یک بابی ڈرامائی تشکیل کریں
کہ ایسے کہ جس میں ایک قسط ہو یا اس کے ایک باب کو آپ نے ڈرامائی شکل دینی ہے. اس کے لیے ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو آپ 1 سے 2 منٹ میں اپنی ای لائبریری استعمال کرتے ہوئے کسی ناول کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پہ مجھے آپ بتا سکیں کہ آپ اس پہ کون سا کام کریں گے یا اس کے کسی ایک باب کو یا ایک حصے کو منتخب کرتے ہوئے آپ اس پہ ڈرامہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو جلدی سے اس کو ذرا تلاش کیجیے. جی, آپ لوگوں نے کسی ناول کا انتخاب کیا, اس میں سے آپ نے اس کے ایک باب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی ڈرامائی تشکیل کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. مشق میں یہی حاصل تعلم سوال نمبر 4 کی صورت میں موجود ہے. سبق تاریخ کا کفن ایک افسانہ ہے. آپ نے اس کی ڈرامائی تشکیل تحریری صورت میں کر کے مجھے اس کو بھیجنا ہے واٹس ایپ گروپ میں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا کام جو مکمل ہوا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.